الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، آج بحمد اللہ تعالی ہم لیکچر نمبر 13 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا سیگمنٹ نورانی قاعدہ کا ہے۔ نورانی قاعدہ میں ہم پڑھیں گے آج تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ تو یہ تنوین کا لفظ ادا کرتے وقت آخر پہ نون لکھی ہوئی نہیں ہوتی، نون کی آواز آتی ہے۔ جیسے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ یہ آہستہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون۔ یہ الف اور یا جو درمیان میں آئیں گے اس کا تلفظ نہیں کریں گے۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن۔ آپ نے غور کیا، فن فن فن، آخر پہ نون کی آواز آ رہی ہے، اس کو نون تنوین بولتے ہیں۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ثن، ہا دو پیش ثن، ثن ثن ثن۔ رال دو زبر رن، رال دو زیر رن، رال دو پیش ذن۔ دیکھیں رال کے آگے یا ہے، یہ صرف لکھی ہوئی ہے، سائلنٹ ہے، بولنے میں سائلنٹ ہے، تلفظ نہیں ہوگا۔ رال دو زبر رن، رال دو زیر رن، رال دو پیش رن، رن رن رن۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ زا، زا سختی سے ادا ہونے والا ہے۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پہ زن۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پہ سن، سن سن سن۔ صاد، اس کو بھی سٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن پر کر کے۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پہ سن، سن سن سن۔ اسی طرح تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ یہ اسی طرح ہم پوری تختی اس کو ہم آخر تک پڑھیں گے۔ یہ آج تختی نمبر 5 ہمارا 13واں لیکچر ہے آج۔ تو 13ویں لیکچر میں آج ہم اس پوری تختی کو دہرائیں گے۔ تو اس کو کل انشاءاللہ العزیز آپ تمام حاضرین اس تختی کو دہرا کے آئیے گا انشاءاللہ العزیز۔ جو ہم نے پہلے زبر زیر پیش حرکات پڑھی ہیں اور یہ آج تنوین پڑھی ہے، ان دونوں کی مشق جو ہے وہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہمارا لیکچر نمبر 13 کا دوسرا سیگمنٹ آیت نمبر 19 سے 21 تک انشاءاللہ العزیز 2 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ آئیے تلاوت سماعت فرمائیں، پھر اس کے ایک ایک لفظ پر ہم گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ
سندس عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وَإِذَا رَأَيْتَ وَإِذَا لال کو نرمی سے ادا کریں گے. ابھی ہم تھوڑی نورانی قاعدے میں لال کو ادا کرنے کا طریقہ یہ کچھ دنوں سے روزانہ اس کو ادا کیا جا رہا ہے. بار بار یہ حروف آ رہے ہیں، الفاظ آ رہے ہیں، تو اگر ہم غور و فکر کے ساتھ چند دن بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمیں ادا کرنا پھر محنت کے ساتھ نہیں ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا کہ خود بخود ہمارے منہ سے درست تلفظ نکلے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ وَإِذَا رَأَيْتَ را کو پر کریں گے. ثم ثا اور ذال دونوں ہم مخرج ہیں تو اس کو بھی اسی طرح نرمی سے ادا کریں. ثم میم پر مشدد پر غنہ کریں گے. ثم رأیت رأیت را کو پر کریں گے. نعیمن 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 عین کو حلق سے ادا کریں گے. میم پر تنوین، ان تنوین کے بعد واو، تو یہاں پہ ادغام باغ نہ کریں گے. نعیما وملکن کاف پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یہاں پہ کاف، تو کاف حروف اخفا میں سے ہے. ملکا کبیرا، یہ کبیرن ہے، وقف کی وجہ سے ایک را وقف کی وجہ سے حذف ہو جاتی ہے تو را زبر الف را یہ وقف ہو جاتا ہے. کبیرا عالیہم عالیہم عین کو حلق سے ادا کریں گے. ثیاب ثیاب تھا کو نرمی سے ادا کریں گے. سندسن سندسن سن یہاں پہ اخفا کریں گے. سندسن سندسن سین پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد آگے خا، خا حروف اخفا میں سے نہیں ہے، حروف اظہار میں سے ہے تو یہاں پہ اظہار کریں گے، یعنی نون کو ظاہر کر دیں گے. سن سو یہ سو ناک میں آواز جو گئی ہے یہ اخفا ہے. سن نون کی آواز بالکل ظاہر کر دی. سن سندسن خضرن خضرن ضاد کو پر کر کے پڑھیں گے. را پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو، واو حروف ادغام میں سے ہے، یہاں پہ ادغام با گنہ کریں گے. خضرن و استبرق و اس سین پر سیٹی کی آواز آئے گی. با ساکن پر قلقلہ کریں گے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا. استبرقن او پر تنوین ہے، اگر سانس ختم ہو جائے تو یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، وقف کریں. اگر آگے جانا ہے تو پھر پیچھے سے ایک لفظ یا اسی لفظ کو پھر اعادہ کرتے ہوئے یعنی دوبارہ لوٹاتے ہوئے وَإِسْتَبْرَقُوا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ من نون ساکن کے بعد فا ہے. من فضة یہاں پہ وقف کریں گے تو فضة. اگر آگے ملانا ہے تو پھر وہی تنوین کے بعد واو والا قانون ادغام باغنہ والا. فضة وسقاهم ربهم شرابا شرابا را کو پر کریں گے، با پر تنوین ہے، تنوین کے بعد طا یہاں پہ اخفا کریں گے. شرابا طہورا. صدق اللہ العظیم. جی لیکچر نمبر 13 کا تیسرا سیگمنٹ ہمارا حدیث مبارکہ کا ہے. آج کی حدیث مبارکہ بڑی ہی سبق آموز ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان برکتوں والے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرما.
فرمایا کہ نوم الصبح یمنع الرزق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کا سونا یہ رزق کو روکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت طلوع فجر کے قریب مجھے فرماتے، اے حمیرہ، محبت سے حمیرہ فرماتے تھے، اے حمیرہ اپنا رزق اکٹھا کر لو، اپنا رزق لے لو، اپنے رزق کا حصہ اکٹھا کر لو، جمع کر لو، لے لو۔ معنی کیا تھا کہ صبح کے وقت رزق تقسیم کرنے کا فرشتہ جو ہے وہ ہر مومن گھر میں آتا ہے، ہر گھر میں آتا ہے۔ تو جب جن گھروں میں صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا فجر کی نماز کے فوراً بعد سونے کی عادت بنا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو لینے والے رزق لینے والے تقسیم کس کو کروں، تو یہ رزق لینے والے فرمایا کہ یہ تو سو رہے ہیں، یہ تو لینا چاہتے ہی نہیں، تو وہ بغیر رزق دیے چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم گلہ شکوہ کرتے ہیں، ہر دوسرا شخص کسی عامل کے پاس، کسی بابے کے پاس، کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جاتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارا رزق بند کر دیا ہے، ہمارے رزق میں تنگی آ گئی ہے۔ اور سب سے بڑے جادوگر تو ہم خود ہیں، ہمارا عمل جادوگر ہے، ہمارے اعمال شیطان کے شکنجے میں ہیں، تو ہم سب سے بڑا جادوگر ہمارا دشمن شیطان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی شاہراہ کو، اپنی زندگی کی منزل کا تعین کرتے ہوئے درست شاہراہ پر چلیں، تاکہ ہمیں رزق کی جو تنگی ہے، جو پریشانی ہے، بے برکتی ہے، اس سے نجات مل سکے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وافر مقدار میں حلال وسیع آسان رزق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ لیکچر نمبر 13 کا آخری سیگمنٹ، چوتھا سیگمنٹ فقہی سوال و جواب کا ہوا کرتا ہے۔ آج کا سوال بڑا ہی اہم ہے کہ بہار شریعت میں ایک حکم لکھا ہوا ہے، اس کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کے اندر ایک رکن کے اندر، ایک فرض کے اندر اگر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا، یعنی خارج کرنے کے لیے یا کسی بھی عمل کے لیے ایک رکن کے اندر، مثلا فرض کے اندر، قیام کے اندر یا رکوع کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا، تو یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ تو عمل کثیر جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فقہائے کرام نے اس کے متعلق وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اس کے متعلق یہ وضاحت ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کے ذہن میں، یعنی دور سے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ محسوس کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، مثلا کسی شخص کی جیب میں موبائل ہے، وہ موبائل کو باہر نکالتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ اب دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑنے کے بعد غور کیا، دیکھنے کے بعد پھر جیب میں ڈال دیا، تو یہ دیکھنے والا یہ لازماً محسوس کرے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس کے علاوہ اگر یہ ہے بلا ضرورت، اگر ضرورت کے تحت ہے، نماز کے اندر بیل اگر چل پڑی ہے، کوئی فون آ گیا ہے اور جماعت کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، تو ایک ہاتھ سے صرف کسی بٹن کو دبا کے اس کی بیل کو بند کر دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ اسی طرح ایک سوال اس کے ساتھ ریلیونٹ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ دایاں ہاتھ اٹھائے، اس سے کھجلی کر لے، پھر بایاں ہاتھ اٹھائے، پھر کھجلی کر لے، پھر کیا یہ بھی عمل کثیر کہلائے گا؟ چاہے ایک ہاتھ کو 3 مرتبہ اٹھاتے ہیں، چاہے
مختلف ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے یا دونوں ہاتھ اکٹھے اٹھا لیے جاتے ہیں تو یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ عمل کثیر نماز کے فساد کا حکم ہے، لیکن یہ وضاحت ساتھ لازم ہونی چاہیے کہ یہ 3 مرتبہ اٹھنے والا ہاتھ جو ہے وہ دیکھنے والے کو دور سے محسوس کروائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل کثیر ہوگا۔ عمل قلیل جو ہے وہ کراہت کا حکم رکھتا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نماز نہیں ٹوٹتی عمل قلیل سے۔ ایک ہاتھ سے اگر کسی ضرورت کے تحت ایک ہاتھ سے مثلا کوئی موذی چیز ہے اس کو دور کر دیا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے کنکریاں ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے، اس کو ایک ہاتھ سے دور کر کے سجدہ کر لیا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر میں یہ ضرور وضاحت کروں گا اپنے تمام حاضرین سے، سننے والوں سے، کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں یہ سوالات کمنٹس باکس میں ضرور بھیجا کریں، سوالات کمنٹس باکس میں ضرور بھیجا کریں۔ سوال آدھا علم ہے، سوال کرنا آدھا علم ہے۔ سوال کون کرے گا؟ جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، نماز میں، روزہ میں، حج میں زندگی گزارتے ہوئے میں کہیں حرام حلال کو گڑبڑ نہ کر جاؤں، تو میں نیکی پر عمل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ ہماری جو بھی بہن یا بھائی نیک عمل کرنا چاہتا ہے، دین پر چلنا چاہتا ہے، جس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوگا وہی سوال پوچھے گا۔ وہ بزرگ کہا کرتے نا، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، جس نے نیت ہی نہیں کی اس کی قضا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو یہ سوال پوچھنے کی نوبت اس کو آتی ہے جس کے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال پوچھنے کی جب نوبت نہیں آتی، آپ لوگ سوال نہیں کریں گے، تو یاد اس کے 2 ہی معنی ہے، یا تو آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، یا ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ سارے ماشاءاللہ مفتی اعظم ہیں، یا تو تمام سننے والے، تمام ناظرین، تمام سٹوڈنٹس مفتی اعظم ہیں، آپ عالم فاضل ہیں، تو پھر تو ضرورت نہیں، علم کافی ہے۔ اگر نہیں تو ضرور سوال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سوال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔